الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اما بعد، جیسا کہ آج 8 صفر المظفر ہے اور آج حضرت بندگی میاں شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بندگی میاں سید نجم الدین رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہے۔ اس مناسبت سے ان دونوں خاصان خدا کی مختصر سی سیرت آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یوں تو ہم تمام حضرت بندگی میاں شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت سے بخوبی واقف ہیں، لیکن دوسری شخصیت جن کا اسم گرامی سید نجم الدین رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو کہ ہماری تاریخ مہدویہ کی ایک تاریخ ساز شخصیت ہے، ان کی سیرت مبارکہ سے ہماری کم واقفیت کی بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی سیرت پر کچھ روشنی ڈالی جائے۔ ایک چیز ہم ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ دنیا انسانیت میں انسان کسی بھی دین، مذہب، مسلک سے تعلق رکھتا ہو، وہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی آنے والی نسلوں تک اپنی سابقہ تاریخ کو پہنچائے۔ لیکن یہ ایک بہت بڑا علمی المیہ ہے کہ قوم مہدویہ میں تاریخ پر بہت کم کام کیا گیا ہے اور نوجوان نسل کو تاریخ سے بہت کم واقفیت ہے۔ اگر ہم اپنی تاریخ سے واقف ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے شکوک و شبہات کا ازالہ ممکن ہے۔ میاں سید نجم الدین کی شخصیت اور ان کی حیات مبارکہ ہماری تاریخ کا وہ روشن و تابناک حصہ ہے جس پر میں سمجھتا ہوں میری دانست میں کہ قوم کی بہت بڑی کثیر آبادی کی تاریخ منحصر ہے۔ سب سے پہلے ہم حضرت بندگی میاں شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ میں سے صرف میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ حضرت بندگی میاں شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کو پروردگار عالم نے اپنے فضل سے ولایت میں ایک اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ ہمارے بزرگان دین کی سیرت مبارکہ میں بہت سے اسباق پوشیدہ ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح عوام الناس کی اصلاح اور ان کی دین کی رغبت اور دین کی طرف ان کی معلومات میں اضافہ کرتے ہیں اور کس طرح ان کے دین کو مضبوط کرتے ہیں۔ اگر ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تاریخ اسلام میں بہت سے ایسے صوفیاء یا ایسے اولیاء یا ایسے افراد گزرے ہیں جنہوں نے تصوف کی آڑ میں معاذ اللہ شریعت محمدیہ، دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور خصوصاً دین توحید کے پرخچے اڑا دیے ہیں۔ لیکن خلیفۃ اللہ امام آخر الزماں
حضور میرا سید محمد مہدی موعود علیہ السلام نے جہاں اثر نو ولایت کو، جو کہ اصل اس کی شان و عظمت ہے، اس کے تحت بحال کیا، تو وہیں پر شریعت محمدیہ خاص طور پر توحید خداوندی کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا اور اس کی تاکید کی گئی۔ چنانچہ ہمارے پاس یہ بات مشہور ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام نے کرامات کو ملامات قرار دیا اور آپ نے کرامات کرنے سے منع کیا ہے۔ ایک انسانی ذہن ہمیشہ اس کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے کہ وہ چمتکار کو نمسکار کرتا ہے، لیکن مہدی موعود علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ انسان چمتکار کے ذریعے خدا کو نہ پائے، بلکہ اپنی عبادات، اپنے اعمال صالحہ قرآن اور حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرے۔ حضرت بندگی میاں شاہ ابراہیم کی سیرت مبارکہ کا ایک واقعہ، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ دو واقعات آپ کے سامنے رکھوں تاکہ واضح طور پر سمجھ میں آئے کہ توحید خداوندی کی کس طرح ہمارے اسلاف نے حفاظت فرمائی ہے۔ ایک واقعہ وہ یہ ہے کہ جب بندگی میاں شاہ ابراہیم رحمت اللہ علیہ بچپن کی عمر میں ہیں، یعنی آپ ابھی کم سن ہیں، کہ آپ حضرت بندگی میاں سید نور محمد خاتم کار رحمت اللہ علیہ کی آپ خدمت پر مامور ہیں، اور آپ کے یعنی بندگی میاں سید نور محمد خاتم کار کے آپ پیر دباتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ واقعہ ہمیں کس طرف دعوت دے رہا ہے۔ تاریخ کا کوئی واقعہ یا بزرگان دین کا کوئی واقعہ صرف واقعہ نہیں ہوتا، بلکہ اس میں ایک درس ہوتا ہے، تاکہ ہم اس سے کچھ سبق حاصل کر کے اپنے ماحول اور معاشرے میں تبدیلی لائیں۔ اب آپ دیکھیں بندگی میاں سید نور محمد خاتم کار کی بندگی میاں شاہ ابراہیم رحمت اللہ علیہ خدمت کر رہے ہیں اور آپ کے پیر دبا رہے ہیں۔ بندگی میاں نور محمد خاتم کار بندگی میاں شاہ ابراہیم کی خدمت سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور سوال کرتے ہیں۔ اب ایک بچے سے سوال ہو رہا ہے جو کم سنی کے عالم میں ہے، جس کو ابھی مکمل شعور نہیں ہے، ابھی مکمل طور پر شریعت اور حقیقت و معرفت کا علم نہیں ہے، جو اس بچے سے بندگی میاں نور محمد خاتم کار سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ میاں ابراہیم، تم اس خدمت کے بدلے کیا چاہتے ہو؟ اب آپ دیکھیں کہ بچے کا جو جواب ہے، وہ جواب دراصل ان کے گھر کے ماحول کو پیش کرتا ہے، ان کے اطراف و اکناف کے ماحول کو پیش کرتا ہے، ان کی تعلیم و تربیت کے مزاج کو پیش کرتا ہے۔ حضرت بندگی میاں شاہ ابراہیم بندگی میاں نور محمد خاتم کار سے کوئی دنیاوی چیز طلب نہیں کرتے کہ آپ مجھے یہ دے دیں یا وہ دے دیں، بلکہ بندگی میاں شاہ ابراہیم بندگی میاں نور محمد خاتم کار سے فرماتے ہیں کہ مجھے جنت چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جنت کا طلب کرنا اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ آپ جس ماحول میں پرورش پا رہے ہیں، وہاں صرف خدا اور خدا ترسی کی بات ہوتی ہے، دنیا داری کی یا دنیاوی آسائش یا دنیاوی اشیاء کی بات نہیں ہوتی۔ آپ نے نہ کوئی دنیاوی شے کو طلب کیا، بلکہ کہا کہ مجھے جنت چاہیے۔ بندگی میاں نور محمد خاتم کار کے بھی آپ مقام و مرتبے کو ملاحظہ فرمائیں۔ آپ بندگی میاں شاہ ابراہیم سے فرماتے ہیں کہ میاں تم جنت چاہتے ہو، میں تمہیں مالک جنت عطا کرتا ہوں۔
یعنی میں تمہیں اللہ کی ذات عطا کرتا ہوں۔ اب آپ یہ واقعہ ہم نے بارہا سنا، بارہا پڑھا، ہمارے کان بہت زیادہ یہ واقعہ سنتے ہیں، لیکن ہم نے اس سے کیا سبق حاصل کیا؟ اب آپ اس میں دیکھیں کہ ایک ماحول بتا رہا ہے بندگی میاں شاہ ابراہیم کے گھر کا، کہ کس ماحول میں آپ کی تربیت ہو رہی ہے کہ وہاں صرف اللہ ہی اللہ ہے۔ اور آپ دیکھیں بندگی میاں نور محمد خاتم کار جواب بھی جو عنایت فرما رہے ہیں وہ اس اعلیٰ انداز سے کہ بچے کے ذہن میں جنت کی طلب کو بھی ختم کر دیا، اور کہا کہ مہدوی کی یہ شان نہیں کہ وہ جنت کی طلب میں عبادت کرے یا جنت کی طلب میں اپنی زندگی گزارے، بلکہ مہدوی وہ ہوتا ہے جو صرف اور صرف خالصتاً للہ اپنی زندگی گزارتا ہے، اسے اللہ کے سوائے کچھ نہیں چاہیے۔ لہذا آپ نے کہا کہ میں تمہیں اللہ عطا کرتا ہوں، اور ان کے اس اختیار کو دیکھیں، ان کے اس مقام و مرتبے کو دیکھیں کہ تاریخ پھر ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت بندگی میاں شاہ ابراہیم رحمت اللہ علیہ اپنی حیات مبارکہ میں کوئی نماز بغیر دیدار خدا کے آپ نے ادا نہیں کی۔ یہ شاہ ابراہیم، اب آپ دیکھیں ان کی سیرت کا ایک اہم واقعہ، توحید خداوندی کی حفاظت، کیا قربان ہو رہا ہے۔ تصور کریں، ہم گمان بھی نہیں کر سکتے کہ شاہ ابراہیم نے اپنا کیا لٹا دیا، کیا قربان کر دیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب حضرت بندگی میاں شاہ ابراہیم رحمت اللہ علیہ کا دائرہ شہر پنڈیال میں تھا، آپ کا ایک کم سن بچہ، آپ کا بیٹا جو ابھی بہت کم عمر ہے، بچوں کے ساتھ محلے کے کھیل رہا ہے، لیکن اللہ نے اس بچے پر یہ فضل فرمایا، اس پر وہ عنایات عطا فرمائی کہ جو کوئی اس بچے سے جو چیز طلب کرتے، آپ یعنی شاہ ابراہیم کے فرزند ارجمند اس طالب کو وہ چیز عطا کر دیتے۔ کوئی چیز بھی مانگتا ہے، کوئی بھی بچہ ہے کھیلنے میں مشغول ہے، لیکن طالب کی طلب کو مکمل کر رہا ہے، پورا کر رہا ہے، اور وہاں کے غیر مسلموں نے یہ سمجھا کہ یہ تو بہت بڑا چمتکار ہے۔ اب تصور کریں کہ ماحول پر کیا اثر ہوگا کہ کم سن بچہ اپنے دوست احباب میں کھیل رہا ہے، لیکن کوئی چیز جب اس سے مانگی جاتی ہے تو وہ بغیر کسی عذر کے عطا کر رہا ہے۔ کوئی سونا مانگ رہا ہے، کوئی چاندی مانگ رہا ہے، کوئی دنیا مانگ رہا ہے، ہر ایک اپنی استطاعت کے مطابق ان سے مطالبہ کر رہا ہے اور وہ دیتے جا رہے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، بلکہ کہا کہ یہ تو ہمارے بھگوان ہیں۔ ہندوؤں نے کہا کہ یہ بچہ نہیں ہے بلکہ ہمارا بھگوان ہے، اور بندگی میاں شاہ ابراہیم کی خدمت میں پہنچ کر کہتے ہیں کہ حضور آپ کا بچہ تو ہمارا بھگوان ہے۔ اب آپ دیکھیں شاہ ابراہیم اس کے جواب میں کیا فرما رہے ہیں اور آپ کا کیا عمل ہے۔ آپ کا عمل، آپ کا جواب قوم مہدویہ اور پیغام مہدی علیہ السلام کے تحت جو توحید خداوندی کو مضبوط کیا گیا تھا۔ آج کا ہمارا اپنا دور ہوتا تو ہم کتنے خوش ہو جاتے، ہمارے دل میں مسرتیں اٹھتی کہ ایسا بچہ ہم کو مل جائے، ہم کیا نہیں مانگ لیتے، ہم اس بچے سے اپنی ہر مراد پوری کر لیتے، اور باپ بھی کتنا خوش ہو جاتا کہ میرا بچہ تو اتنا بڑا ولی بن گیا ہے، میرا بچہ تو اس مقام پر پہنچ گیا ہے۔ لیکن شاہ ابراہیم اس موقع پر خوش نہیں ہوتے، چونکہ شاہ ابراہیم کی نگاہ یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ غیر مسلم اسے معاذ اللہ خدا کا درجہ دے رہے ہیں، اور یہ عین شرک ہے۔ اب شاہ ابراہیم پر یہ ذمہ داری تھی کہ وہ
توحید خداوندی کی حفاظت فرماتے۔ لہذا آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پروردگار، اگر میرے بچے کا یہی حال رہا، اس کی یہی کیفیت رہی، تو لوگ تیری عبادت کے بجائے معاذ اللہ اس کو خدا سمجھنے لگیں گے، اور ابراہیم کو یہ گوارا نہیں کہ لوگ تجھے چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کریں، غیر اللہ کی عظمت کریں۔ اے پروردگار، اگر میرا بچہ تیرے اسی فضل پر قائم و دائم رہنے والا ہے تو ابراہیم کی یہ التجا ہے کہ مولا تو میرے بچے کو اس دنیا سے اٹھا لے اور اپنی توحید کو بچا لے۔ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کیا۔ دیکھیے، آپ ایک باپ بچے کو قربان کر رہا ہے۔ کیوں قربان کر رہا ہے؟ اللہ کی توحید بچانے کے لیے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو اپنا جائزہ لیں، تصور کریں۔ اب ہم آج یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کرامت نہیں ہو رہی ہے، لہذا ہمارے پاس اب روحانیت نہیں رہی، ہمارے پاس اب ولایت نہیں رہی۔ اللہ جانتا ہے روحانیت، ولایت ہماری قوم میں ہے یا نہیں، لیکن یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ ہمارے امام کی تعلیمات میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ تم صرف اور صرف خدا کے ہو کر رہو۔ شاہ ابراہیم کی زندگی کا ایک اہم موڑ ہے یہ کہ آپ نے اپنا بچہ اللہ کی راہ میں پیش کر دیا اور اللہ کی توحید کی حفاظت فرمائی۔ تو ہم غور کریں کہ مہدی علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت پر کتنا زور دیا اور بندے کو کس قدر خدا کا مقرب بندہ بنایا۔ دوسری سیرت مبارکہ جو تاریخ ساز شخصیت بندگی میاں سید نجم الدین کی ہے، خاص طور پر قوم افغان اپنی تاریخ سے واقف ہو۔ معاف فرمانا، جس ماحول، جس تیزی کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ہم اپنی تاریخ کو پامال کر دیے ہیں۔ ہمارے آنے والی نسلوں کو اگر ہمارے اسلاف کے کارنامے، ان کی خدا ترسی، ان کی جواں مردی، ان کی قوت و شجاعت کا علم نہ ہوگا تو وہ سمجھیں گے کہ ہماری تاریخ میں کوئی حصہ ہی نہیں رہا ہے۔ فی الوقت قوم افغان کی تاریخ کو بیان کرنا میرا مقصد نہیں ہے۔ یہ بہت طویل، عمیق اور زرخیز تاریخ ہے۔ اگر اللہ نے کبھی موقع عنایت کیا تو اس کو مسلسل طور پر تاریخ افغانہ کے عنوان پر آپ کے سامنے رکھا جائے گا، لیکن تاریخ مہدویہ میں تاریخ افغان کا یہ اہم موڑ بندگی میاں سید نجم الدین کے دور میں آتا ہے۔ حضرت بندگی میاں سید نجم الدین دراصل حضرت بندگی میاں سید منجو کے فرزند ہیں، اور حضرت بندگی میاں سید منجو حضرت بندگی میاں سید خنمیر 12 بنی اسرائیل کے فرزند ہیں۔ تو اس رشتہ داری کے تحت بندگی میاں سید نجم الدین دراصل بھتیجے ہوئے بندگی میاں شاہ نصرت اور بندگی میاں شاہ ابراہیم کے۔ اب آپ دیکھیں کہ میاں سید نجم الدین دراصل محمد شاہ رنگیلے شہنشاہ دہلی کے پاس ایک فوجی افسر ہیں، لیکن ایک مہدوی جب کسب بھی کرتا ہے تو وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ آپ ایک فوجی افسر ہیں اور دہلی کے قلعے میں آپ کی ملازمت ہے، دن بھر آپ اپنے بادشاہ کی نوکری کرتے ہیں، لیکن رات میں ایک موقع پر، ایک وقت میں آپ قلعے سے باہر تشریف لے جاتے ہیں۔ چونکہ بادشاہ کا قلعہ ہے، اب آپ حکومت کے تمام لوازمات سے واقف ہیں، رات میں قلعے سے کوئی باہر نہیں جا سکتا، لہذا بندگی میاں سید نجم الدین قلعے کی دیوار کے قریب آتے ہیں اور اللہ کے حکم سے دیوار شق ہو جاتی ہے، یعنی دیوار پھٹ جاتی ہے اور آپ باہر تشریف لے جاتے ہیں اور فتح ٹیلا کے مقام پر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور قبل از وقت نماز فجر
آپ دوبارہ قلعے کے قریب آتے ہیں، پھر دیوار شق ہوتی ہے اور آپ اندر تشریف لے آتے ہیں۔ تو اس طرح کا آپ کا معمول ہے کہ دن میں دنیا کے بادشاہ کی خدمت میں مصروف ہیں، اور رات میں رب العالمین جو تمام بادشاہوں کا مالک ہے اس کی خدمت میں، اس کی عبادت میں مصروف ہیں۔ اور یہ میاں سید نجم الدین اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے۔ لیکن ایک موقع پر یوں ہوتا ہے کہ جب آپ عبادت کے لیے باہر نکلتے ہیں اور اس وقت کے جو عاملین ہوتے ہیں، جو جھاڑ پھونک کرتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جس مقام سے میاں سید نجم الدین کا گزر ہوا ہے، شیاطین اور اجنات میں کوہرام مچا ہوا ہے اور ان میں بھگدڑ مچی ہوئی ہے۔ وہ عاملین اجنات اور شیاطین سے دریافت کرتے ہیں کہ یہ ہنگامہ آرائی کی وجہ کیا ہے؟ تو شیاطین اور اجنات کہتے ہیں ایک اللہ کا ایسا بندہ اس مقام سے گزر رہا ہے کہ اس کی ہم تاب نہیں لا سکتے۔ اب آپ کہیں گے یہ سب خیالی باتیں ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہم دین کو پورا نہیں سمجھ پائیں گے ہمیں ہر بات خیالی نظر آتی ہے۔ آپ یہ روایت تو سنتے ہیں کہ آقا کونین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے کہ عمر کا وہ جلال ہے، انسان تو انسان، جس گلی سے عمر گزرتا ہے شیاطین بھی بھاگ جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب اس روایت سے، اس حدیث سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جو اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے، چاہے وہ حضرت عمر ابن خطاب کی صورت میں ہو یا میاں سید نجم الدین کی صورت میں ہو، اگر اللہ کے قرب کے اس مقام پر پہنچ جائے تو یہ عین ممکن ہے کہ اجنات اور شیاطین بھی ان سے کانپتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ جب ان عاملوں نے یہ منظر دیکھا تو صبح بادشاہ کے سامنے سارا ماجرا بیان کر دیا کہ آپ کے دربار میں، آپ کے لشکر میں، آپ کی فوج میں ایک ایسا سپہ سالار بھی ہے جس کی عبادت کا یہ عالم ہے کہ شیاطین و اجنات بھی اس سے کانپتے ہیں۔ حسب معمول جب بندگی میاں سید نجم الدین دربار میں تشریف لے آتے ہیں تو خلاف معمول بادشاہ ان کی بہت زیادہ تعظیم و تکریم کرتا ہے۔ آپ حیران و ششدر ہیں کہ کیا ماجرا ہے کہ آج بادشاہ وقت میری تعظیم و تکریم کر رہا ہے۔ ماجرا معلوم کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جس طرح رات میں آپ باہر فتح ٹیلا پر پہنچ کر عبادت کرتے ہیں، وہ تمام کیفیات جب بادشاہ خود بیان کرتا ہے تب آپ دیکھیں یہ ہے مہدویت کی شان۔ کتنا خوش ہو جانا تھا میاں سید نجم الدین کہ اب تو بادشاہ بھی میرا مطیع ہو گیا ہے، میرا معتقد ہو گیا ہے، اب بادشاہ وقت میری تعظیم و تکریم کر رہا ہے۔ لیکن ایک مہدوی کی شان دیکھیے، ابھی وہ حالت کسب میں ہیں، ایک فوجی افسر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں تیری نوکری کو ترک کرتا ہوں اور مجھے نہ تیری تعظیم کی ضرورت ہے نہ تکریم کی ضرورت ہے، یہ میرا اور میرے خدا کے درمیان ایک راز تھا، اب یہ راز نہیں رہا، لہذا میں تیری ملازمت بھی ترک کرتا ہوں، تیری ریاست اور حکومت کو بھی خیر آباد کہتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ ملازمت چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے مرشد حضرت بندگی میاں شاہ قاسم مجتہد گروہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ترک دنیا کر کے دائرے کے فقراء و خلفاء کے ساتھ تحت اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ بندگی میاں شاہ قاسم مجتہد گروہ کی رحلت سے قبل میاں سید نجم الدین سے آپ کہتے ہیں کہ آپ مارواڑ چلے جائیے، راجپوتانہ ریاست میں جو مارواڑ شہر ہے آپ وہاں جائیں، اللہ آپ پر خدا اپنے راز کو ظاہر کرے گا۔ اب آپ دیکھیں حکم مرشد، آپ مارواڑ راجستھان کا جو شہر ہے وہاں پر ایک مقام پر آ جاتے ہیں۔
ان کا کوئی پہچان کا نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی معتقد نہیں، کوئی محب نہیں، بالکل وہ تمام کے لیے نئے ہیں، انجان آبادی میں آپ پہنچ جاتے ہیں، لیکن آپ کا دل یہ گوارا نہیں کرتا کہ ناجائز کسی کی زمین پر قبضہ کر کے اپنا مکان یا دائرہ باندھ لیں۔ آپ وہاں کے جاگیردار کے پاس یہ درخواست رکھتے ہیں کہ فقیر کو کچھ زمین دے دی جائے تاکہ وہ اس میں رہتے ہوئے اللہ کی عبادت کرے۔ جاگیردار کو اس بات کا جب علم ہوتا ہے کہ یہ وہی سید نجم الدین ہے، وہ محمد شاہ رنگیلے کے پاس یہ درخواست پہنچاتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ وہ مہدوی فقیر ہے، وہ دنیا کی چکا چوند سے متاثر ہونے والا نہیں ہے، تم ایسا کرو کہ اپنے گھوڑے کو زمین پر دوڑاؤ، جس قدر گھوڑا جس زمین پر دوڑے گا اتنی ساری زمین میاں سید نجم الدین کو دے دینا۔ بہرحال حکم شاہی کے مطابق یہی عمل کیا جاتا ہے، اور آپ مارواڑ میں اپنا دائرہ باندھ کر وہیں پر مقیم ہو جاتے ہیں، جس کو تگریا گاؤں بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تگریا گاؤں کے اطراف دراصل تاریخ بتاتی ہے کہ قوم افغانہ کے 12 بستی آباد تھے، اور ان 12 بستیوں میں قوم افغانہ کے بہت بڑے جید سپہ سالار علماء، ان کی پوری جماعت تھی، یہ پورے اپنے اپنے خاندانوں کے ساتھ وہاں پر مقیم تھے۔ میاں سید نجم الدین دائرے کے اصول کے تحت روزانہ بیان قرآن فرماتے، قوم افغان بھی اس بیان قرآن میں شریک ہوتی اور بیان قرآن کو سماعت کرتے۔ کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی مسائل نہیں ہے، کوئی چیز میں کسی میں کوئی رنجش نہیں ہے۔ تمام قوم افغان پٹھان برادری میاں سید نجم الدین کی تعظیم و تکریم کر رہی ہے اور ایک درویش فقیرانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ میاں سید نجم الدین اور بیان قرآن مسلسل فرما رہے ہیں۔ ایک روز بیان قرآن کی مجلس کے بعد مذہبی امور پر قوم افغان کے ساتھ میاں سید نجم الدین کا تبادلہ خیال ہوتا ہے، جو اس قدر شدت اختیار کر جاتا ہے کہ وہ ایک مناظرے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ دیکھیے، ہمارے پاس تاریخ سے کچھ حصے کو بیان کیا جاتا ہے اور کچھ حصے کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات بہت مشہور کر دی گئی ہے کہ پٹھان مصری کی ڈلیوں پر ایمان لائے، مگر آپ اس سے پہلے کے واقعے سے بھی واقفیت ضروری ہے کہ یہ مصری کی ڈلی کا واقعہ کب اور کیسے وجود میں آیا۔ ایسا نہیں تھا کہ قوم افغان جاہلوں کی جماعت تھی، ان کے قوم میں، ان کی اس بستی میں بسنے والے قوم افغان میں بہت بڑے جید علماء بھی تھے، بہت بڑے اکابر، ان کے اندر دیندار لوگ بھی تھے، اور یہ اب میاں سید نجم الدین سے قرآن و حدیث کی روشنی میں بعثت مہدی علیہ السلام پر مسلسل 3 روز مناظرہ کرتے ہیں، اور جب 3 دن کے بعد دیکھتے ہیں کہ محفل میں اس قدر گرما گرمی ہے کہ جو دلائل میاں سید نجم الدین پیش کر رہے ہیں ثبوت مہدی کے تحت قرآن و حدیث کی روشنی میں، قوم افغان کے علماء اس پر ساکت ہو جاتے ہیں۔ اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، تو ایک بہت بڑا جوشیلا پٹھان اٹھ کر اس مجلس میں اعلان کرتا ہے کہ میاں نجم الدین، آپ اپنے علم کی دھاگ ہم پر جما رہے ہیں، ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے، آپ ہمارے تمام دلائل کو علم سے رد کر رہے ہیں، اب یہ علمی مباحثہ بہت ہو چکا، اگر تم اس بات پر قائم ہو اور تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ میراں سید محمد جون پوری امام مہدی برحق ہے، تو ہمارا بھی یہ مطالبہ ہے کہ آپ بتائیں کہ یہاں پر جو آگ کے درخت ہیں ان کے کلیوں میں، پھولوں کی کلیوں میں ہمیں مصری چاہیے۔ ایک جوش ولولے کے ساتھ انہوں نے ایک مطالبہ رکھ دیا۔ اب ہم خود بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ علمی مباحث اپنی جگہ ہے، علمی دلائل اپنی جگہ ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ بہت ہو گیا علمی معاملہ،
اب ہم چاہتے ہیں کہ آگ کے جھاڑ کے درختوں کی پھول میں ہمیں مصری چاہیے۔ اگر وہاں پر ہمیں مصری کے دانے ملتے ہیں تو ہم یہ بات مان لیتے ہیں کہ سید محمد جون پوری ہی امام آخر الزماں مہدی علیہ السلام ہیں۔ اب لوگ بھی دیکھے کہ میاں سید نجم الدین خاموش ہو گئے، لوگوں نے کہا کہ یہ اچھا بہانہ ہے۔ اب زور دینے لگے اور کہا کہ اگر کل فجر میں ہمیں ہمارا مطالبہ جو ہم نے کیا ہے مکمل نہ کیا گیا تو پھر آپ کو توبہ کرنی پڑے گی۔ اب بات عقیدے اور ایمان کی آ گئی۔ رات اسی ہنگامہ آرائی میں گزر گئی، نماز فجر ہو گئی، اور ادھر دیکھیں میاں سید نجم الدین نے کہا کہ مولا اے پروردگار، میں اپنے علمی صلاحیت اور جو معلومات میری تھی اس کے تحت میں نے حتی الامکان کوشش کی کہ ان کو تشفی بخش جواب دوں، لیکن اب ان کا مطالبہ اس قدر بڑھ گیا ہے کہ یہ خرق عادت بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ آگ کے جھاڑوں کے جو پھول ہیں ان کی کلیوں میں مصری ہو۔ مولا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ لیکن اے پروردگار، اے بار الہ، اے بار الہ، تیرا مہدی اپنے دعوے میں سچا تھا، میرا امام سچا ہے۔ پروردگار تو فقیر کی لاج رکھ لینا، اپنے مہدی کی مہدیت کو ثابت کر دینا۔ یہ سادہ لوگ مسلمان ہیں، یہ عقیدے اور ایمان کے بڑے شریف ہیں، مولا تو ان کے دلوں کو مت توڑنا، تو اپنے مہدی کی حفاظت فرمانا۔ وہ زار و قطار روتے جا رہے ہیں اور دعا کرتے جا رہے ہیں، اور ادھر طلوع فجر کے بعد پٹھانوں میں سے کچھ نوجوان ان جھاڑوں کے قریب پہنچے اور آ کر کہنے لگے میاں نجم الدین، ہم نے آپ سے جو مطالبہ کیا تھا اب ان جھاڑوں کے درختوں کی کلیوں میں کوئی مصری نہیں ہے، آپ بتائیے کہ آپ جھوٹے ثابت ہوئے۔ میاں سید نجم الدین نے پورے اعتماد سے کہا اب جا کر دیکھو، تم نے شاید صحیح طور پر نہیں دیکھا۔ جب دوبارہ جاتے ہیں اور دیکھا جاتا ہے تو کیا نظر آتا ہے کہ پھول کی ہر کلی کے اندر مصری کا دانہ ہے۔ لوگوں میں ایک مسرت کی لہر دوڑ جاتی ہے، اور آپ تمام کے تمام تاریخ بتاتی ہے کہ 12,000 پٹھان ایک وقت میں میاں سید نجم الدین سے رجوع ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کا مہدی سچا ہے، اس مہدی کی ہم تصدیق کرتے ہیں، اور ایک ساتھ 12,000 آپ کے ہاتھ پر مصدق بھی ہوتے ہیں اور مرید بھی ہوتے ہیں۔ تو یہاں سے آپ دیکھیں کہ میاں سید نجم الدین کے تاریخ مہدویہ میں کتنا بڑا اہم رول اور کردار رہا ہے۔ آج جو قوم افغان کے قبائل ہماری قوم میں آباد ہیں، ان کا تعلق تقریباً بہت زیادہ اکثریت کا اسی شہر مارواڑ کے تگریا مقام سے ہے، جہاں ان کے اسلاف نے مہدی علیہ السلام کی تصدیق کی تھی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کو مقام و مرتبہ اور ولایت عطا فرماتا ہے۔ میاں سید نجم الدین نے اپنے زہد و تقوی کے تحت اور مہدی علیہ السلام کی مہدویت کی حقانیت کو اس قدر واضح کیا، اور وہ دن اور آج کا دن ہے کہ قوم مہدویہ میں قوم میں افغان مسلسل اپنے عقیدے و ایمان پر قائم رہتے ہوئے زندگی بسر کر رہی ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی میں صاف کر دوں کہ آج نوجوان نسلوں سے کہا جاتا ہے کہ اولیاء اللہ کے پاس جانا شرک ہے، اولیاء اللہ سے مدد مانگنا بدعت ہے۔ اس سلسلے میں 2 یا 3 باتیں کہہ کر اپنی بات تمام کر دیتا ہوں۔ میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں۔ آپ نے یہ طے کیا اور کہا کہ اولیاء اللہ ولی کے پاس جانا شرک ہے، ان سے مدد مانگنا شرک ہے۔ آپ مجھے اس کی دلیل پیش کریں۔ میں کہتا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ولی کے پاس جانا انبیاء کی سنت ہے۔ اب آپ پوچھیں گے میرے پاس دلیل کیا ہے؟ سورہ کہف پڑھیے آپ۔ سورہ کہف میں ایک اصول ہے، ایک شریعت کا، ایک اللہ کے نظام کا ایک قانون ہے۔
ولی کتنا بھی بڑا ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اس کا عمل، اس کا طریقہ حجت نہیں بنتا کہ میں فلاں کی سنت پر عمل کروں گا۔ آپ کر لیں، لیکن قانونی طور پر ولی کامل کا بھی کوئی عمل حجت نہیں ہوتا۔ لیکن پیغمبر جو نبی ہوتا ہے، اس کا طریقہ، اس کا عمل سنت کہلاتا ہے، اور وہ حجت ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ بلکہ وَاطِیعُوا اللَّهَ وَاطِیعُوا الرَّسُولَ سے قرآن بھرا پڑا ہے۔ اب میرا سوال ہے، موسیٰ نبی ہیں یا نہیں؟ سارے لوگ کہیں گے یہ کیسا بچکانہ سوال ہے، موسیٰ تو وہ نبی ہے جو کلیم اللہ ہے۔ تو طے ہو گیا کہ موسیٰ نبی ہے، تو موسیٰ کا عمل کیا ہوا؟ سنت ہوا، حجت ہوا۔ اب موسیٰ کا عمل جب سنت اور حجت ہے تو اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ سورہ کہف پڑھیے، سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک بندہ، اللہ نے ایک بندہ کہا ہے، خضر ہے یا خضر ہے، میں اس پر ابھی گفتگو کرنا نہیں چاہتا، یہ ہمارے علم میں ہے کہ وہ خضر ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ بندہ کہا، میرے بندوں میں سے ایک بندہ۔ اب یہ جو بندہ ہے یہ نبی ہے یا ولی ہے؟ جمہور علماء کا اتفاق ہے کہ حضرت خضر یا وہ بندہ جو موسیٰ سے ملاقات کا واقعہ ہے، وہ نبی اور رسول نہیں ہے بلکہ ولی ہے۔ اب موسیٰ نبی ہیں تو نبی کا عمل کیا ہوا؟ حجت ہوا۔ موسیٰ کہاں گئے؟ ولی کے پاس گئے۔ تو ایک پیغمبر ولی کے پاس جا رہا ہے اور اپنی مرضی سے بھی نہیں جا رہا ہے، اللہ کے حکم پر جا رہا ہے۔ تو کیا معلوم ہو رہا ہے؟ اولیاء اللہ کے پاس جانا دراصل انبیاء کی سنت ہے۔ اب جو اولیاء اللہ کے پاس جانے سے روکیں تو سمجھ جائیں کہ وہ کس کی طرف آپ کو دعوت دے رہے ہیں۔ ایک بات، جائیے سورہ کہف پڑھیے، سورہ کہف میں پورا واقعہ ہے، بہت مرتبہ آپ نے واقعے کو سنا ہوگا، لیکن اس واقعے سے اس نقطے کو آپ اخذ کیجئے کہ ایک نبی، ایک رسول، ایک کلیم، ایک ولی کے پاس گیا ہے۔ اب آپ یہاں پر یہ بھی سوال کریں گے کہ نہیں وہ اللہ کا ولی ہے، وہ زندہ تھے، ہو سکتا ہے۔ اب اس میں تھوڑا سا کیٹیگری نیچے آ کر کہیں گے نہیں وہ زندہ تھے اس لیے زندوں کے پاس گئے تھے۔ اچھا، زندہ تھے خضر، ذرا یہ بھی مجھے ثابت کر کے بتا دیجیے۔ خضر تو آج بھی زندہ ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ حیات خضر پر تو کوئی کلام ہی نہیں۔ تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ خضر کب پیدا ہوئے، کب ان کی حیات دنیاوی گزری اور کب تک گزرے گی، یہ ایک الگ موضوع، ایک مستقل ایک عنوان ہے، مجھے اس سے بات نہیں کرنی ہے۔ لیکن یہ بات تو ثابت ہو رہی ہے کہ نبی ولی کے پاس جا رہا ہے۔ اب آپ کہیں گے نہیں وہ حیات تھے، تو آپ ان کی حیات کو ثابت کریے۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ کسی پر موت طاری ہی نہیں ہوتی، سب زندہ ہیں۔ آپ مردہ، آپ کا دل مردہ، آپ کی فکر مردہ، آپ کے سب مردہ، ہماری فکر زندہ، ہمارا ایمان زندہ، ہمارا عقیدہ زندہ، ہمارے اولیاء زندہ، ہمارے انبیاء زندہ۔ ہم بات آئے گی تو اس کا ثبوت بھی دیں گے۔ اچھا، اب آپ کہیں گے نہیں یہ اولیاء اللہ کے پاس کیا ہے؟ آپ امام ابو حنیفہ کو فالو کرتا ہے عالم اسلام۔ یہ بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ میں آپ کو صرف ایک آپ کی ذہن کھولنا چاہتا ہوں، ورنہ اس موضوع پر میں مستقل بات کر سکتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اذہان کو کھولیں اور سمجھیں کہ دین کیا ہے۔ انہوں آئے کچھ بول دیے، انہوں آئے کچھ بول دیے، کچھ بول دیے، کچھ بول دیے، دین نہیں بنتا۔ دین بنتا ہے قرآن سے۔ میں بات کر رہا ہوں قرآن سے کہ نبی ہیں موسیٰ، پیغمبر ہیں، رسول ہیں، کلیم اللہ ہیں، وہ کس کے پاس گئے؟ اگر وہ ولی کے پاس گئے ہیں تو پھر ولی کے پاس جانا سنت ہے، یہ ہمارا استدلال ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ابو حنیفہ کے تقریباً 4000 اساتذہ ہیں۔ کتنے ہیں؟ 4000۔
کیا پڑھا 4000 کے پاس؟ حدیث، علم فقہ، علم قانون، علم کلام، دنیا بھر کے علوم ظاہری کو ابو حنیفہ نے 4000 اساتذہ سے حاصل کیا، طے ہے۔ اب آپ جائیے امام ابو حنیفہ کے اساتذہ کی لسٹ دیکھیے، اس لسٹ میں جہاں اکابر علماء، محدث، مفسر و فقیہ تمام ملیں گے، وہاں ایک نام ملتا ہے، وہ نام ہے بہلول دانا۔ اب میرا سوال ہے، یہ ابو حنیفہ جو فقہ کے امام اعظم ہیں، یہ بہلول دانا کے پاس کون سی حدیث پڑھنے گئے تھے؟ کون سا شرعی مسئلہ سیکھنے گئے تھے؟ کون سے وضو کے نواقض یا وضو کے فرائض سیکھنے گئے تھے؟ بہلول دانا مجذوب ہے، اللہ کا ولی ہے۔ تو ابو حنیفہ کہیں گے کہ یہ علم ظاہر اپنی جگہ ہے، علم باطن اپنی جگہ ہے، اور علم باطن علم ظاہر کے پاس نہیں ملتا۔ اگر وقت پڑا تو ابو حنیفہ بہلول دانا کی خدمت میں رہ کر علم باطن کو حاصل کیا۔ یہ بزرگان ولایت ایک بہت عظیم مقام کا نام ہے۔ ہم آج موجودہ دور میں چکا چوند سے متاثر ہو کر سمجھتے ہیں ہمارا عقیدہ غلط ہے، یا نعوذ باللہ ہمارے طریقے غلط ہیں۔ ہمارا کچھ غلط نہیں ہے، بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، روئے زمین پر سوائے میراں سید محمد جون پوری، مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات کے کسی کی بھی تعلیم اسلام سے راست نہیں ہے، سوائے خلیفۃ اللہ مہدی علیہ السلام کا پیغام، آپ کی دعوت، آپ کی تعلیم عین قرآن مجید ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز اللہ ہمیں اسی عقیدے پر قائم رکھے۔ ہمارے اسلاف نے اس عقیدے کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ اب ہماری جان کے نذرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارے ایمان کے استحکام اور اس کی مضبوطی کی ضرورت ہے۔ اللہ اس ایمان پر قائم رکھے اور اسی ایمان پر اللہ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔